وہ لمحہ جب تلوار رو پڑی، جب مدینہ کی گلیوں میں حضرت خالد بن ولد کے وصال کی صدا گونجی، تو صرف گھر ہی نہیں بلکہ مدینہ کی دیواریں بھی لرز اٹھیں۔ ہر گھر میں غم کی چادر تان لی گئی، کیونکہ آج وہ شخصیت رخصت ہو رہی تھا جو اسلامی لشکر کے لیے اعتماد کا واحد پہاڑ تھا۔ جب دنیا کے فاتح کو قبر کی آغوش میں اتارا جا رہا تھا تو وہ منظر ایسا تھا جس نے لوگوں کی سانسیں سینے میں جما دیں۔ ان کا وفادار گھوڑا اشجر، جو روم و فارس کی جنگی دھول میں حضرت خالد کے تکبیروں کا ساتھی رہا تھا، اپنے مالک کے سرہانے کھڑا تھا اور پہلی بار حیوانی فطرت کے خلاف آنسو بہا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہو، اے دنیا، آج اس سوار کی داستان ختم ہوئی جس نے زمین پر کبھی شکست کا ذائقہ نہیں چکھا۔ وہ وراثت جس پر بادشاہ حیران رہ گئے، 300 سالہ سلطنتوں کے مالکوں کی طرح انہوں نے سونے کے خزانے نہیں چھوڑے۔ ان کے حجرے میں جو کچھ باقی تھا وہ صرف فتوحات کی نشانیاں تھیں، چند ٹوٹی ہوئی تلواریں، زنگ آلود نیزے اور ایک وفادار غلام۔ یہی اس مدن مجاہد کی کلمتان حیات تھی جس نے قیصر و کسر کی سلطنتوں کے چراغ اپنی تیز ضربوں سے گل کر دیے تھے۔ جو کچھ ان کے پاس تھا سب اپنے رب کی راہ میں نچھاور کر دیا اور خود او فقیر فاتح بن کر ابدیت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ فتوحات کا طوفان صاحب کرام حیرت سے کہا کرتے تھے، ہمیں یاد نہیں کہ شام اور عراق میں 2 جمعے مسلسل گزرے ہوں اور خالد نے ہمیں کسی نئے شہر کی فتح کی خوشخبری نہ دی ہو۔ ان کی تلوار کی جھنکار باطل کے زوال کی گھنٹی ہوا کرتی تھی۔ حضرت خالد بن ولد کا آخری اور ابدی پیغام جب وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایسی گرجدار آواز میں جس کی گونج آج بھی بزدل دشمنوں کے دل دہلا دیتی ہے، امت کے نوجوانوں سے فرمایا، اے دنیا کے بزدلوں، میرے جسم کو دیکھو، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار نیزے تیر کا نشان نہ ہو، مگر آج میں اپنے بستر پر اس طرح مر رہا ہوں جیسے کوئی اونٹ مر جاتا ہے۔ میرے انجام کو دیکھو اور سمجھ لو، اگر موت جنگ میں لکھی جاتی تو خالد آج بستر پر نہ مرتا۔ حضرت خالد کا فلسفہ، اگر اجل نہ آئی ہو تو دشمن کی 1000 تلواریں بھی تمہارے سر کا ایک بال کم نہیں کر سکتی، اور اگر وقت پورا ہو جائے تو موت خود چل کر تمہارے دروازے تک آ جاتی ہے۔